آج ایک بڑی ہی عام بات اور دوستوں سے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ اس سیلاب کی سچویشن میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ کسی کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ لوگ جو دکھاوا کر رہے ہیں یہ صرف اپنے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز لگانے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو بھی اس میدان میں اس فیلڈ میں اترے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے جو بھی یہ اپنی طرف سے کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں سے ہزار درجے بہتر ہیں جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس فرصت بھی ہے، جن کو اللہ نے دیا بھی ہے، جو دے بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس میدان میں نہیں اترے۔ یہ ان لوگوں سے ہزار درجے بہتر ہیں کیونکہ یہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس وقت ان سیلاب زدگان کو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے، جتنی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہیلپ کرے۔ اور دوسری بات میں ان لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا، ایک میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو لوگ دے رہے ہیں، جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، خدا را کبھی بھی آپ ان لوگوں کی تذلیل نہ کیجیے گا۔ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے، جو آپ دینا چاہتے ہیں، ایک مہذب طریقے سے، ایک بڑے ہی بہترین طریقے سے آپ ان لوگوں تک ڈیلیور کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیکی کو قبول فرمائے گا اور آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور لکھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور آپ کی نیت کو بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کبھی بھی تذلیل نہ کیجیے گا کیونکہ ان پہ وقت آیا ہے، اس سے پہلے یہ بھی شاید آپ لوگوں کی طرح دینے والے ہوں گے۔ آج ان پہ آفت آئی ہے، یہ قدرتی آفت ہے اور قوم کو یکجا ہو کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی دوسرے لوگوں کے تھرو، جو لوگ وہاں جا رہے ہیں یا جو لوگ وہاں پہ پہلے سے موجود ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ ان تک اپنی امداد پہنچائیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ ان لوگ کو، کیونکہ آگے پھر سردیاں آنے والی ہیں اور کیونکہ سیلاب آ کر چلے جاتے ہیں، پانی آ کر چلا جاتا ہے، آفت آ کر چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو سچویشن ہوتی ہے، وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بڑی ورس ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، یہ صرف انہی کو معلوم ہے۔ اب سیلاب آئے گا، چلا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی ہیں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گی، یہ اتنی ان کے لیے کنڈیشن پیدا ہو جائے گی۔ تو خدا را ان کی ہیلپ کیجئے اور جتنا ہو سکے ہیلپ کریں۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، بستر وغیرہ دیں، ان کو راشن دیں، ان کو، کیونکہ ان کے مال مویشی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دریا کے اندر وہ تو بہہ گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے جانی نقصان بھی ہوئے ہیں، ان کے ایموشنل بھی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں جو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک وقتی طور پر جو ہیلپ ہے ان کو اپنے قدموں تک جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے ایک کوشش جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے اور سب کو مل کر کرنی چاہیے۔ جو جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنا کرے، اپنے تک وہ پوری کوشش کرے، ان تک ہیلپ پہنچائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا اور جو لوگ فیلڈ میں پہلے موجود ہیں ان سے رابطہ کریں، جو ان کے ٹرسٹڈ پرسن ہیں ان کے ذریعے ان تک یہ امداد پہنچائیں۔ اور امداد کی اس وقت ان سیلاب زدگان کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور سیلاب کے بعد کی جو کنڈیشن ہوگی وہ بھی آپ خود دیکھیں گے۔ جب یہ پانی خشک ہوگا اور خشک ہونے کے بعد جتنی یہ بیماریاں، جتنے یہ مسئلے مسائل پیدا ہونے ہیں، جو ان کے بعد ان کو یہ ساری جن کی فصلیں تباہ ہوئی، جن کے مویشی بہہ گئے ہیں، جن کا جو جمع پونجی تھی وہ بہہ گئی ہے، جن کے جو گھر گر گئے ہیں، جن کی عمارتیں گر گئی ہیں، جن کا وہ جتنے تک تھے پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے لگا کے یہ اپنے گھر بنائے ہیں، یہ جو بھی تھا ان کے پاس وہ بنایا ہے جمع پونجی کر کے۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں یہ سب کرنا انتہائی ناممکن ہے اور مشکل ترین ہے۔ آپ کوشش کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔